اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے کا مالک ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اگر ایک میدان میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام انسانیت کی دعا کو قبول فرما کر کے عطا کر دے سب کو، پھر بھی اللہ کے خزانے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈالیے اور اس سوئی کو نکالنے کے بعد سوئی کے اندر معمولی سا پانی رہتا ہے، تھوڑا سا۔ سمندر کے مقابلے میں سوئی کی پانی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی وافر مقدار میں رزق عطا کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانے کے اندر اس سوئی کے برابر جو پانی لگا ہوا ہے اس کے برابر بھی اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں آئے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تیری سلطنت سے بڑا کوئی سلطنت ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ایک نام رزاق ہے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، تو رزق کا مالک ہے۔ اللہ آج تیرا یہ بندہ تجھ سے رزق کا سوال کر رہا ہے، اللہ روزی عطا فرما۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بتائی ہیں کہ ان دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں تیری دعا قبول کرنے کو تیار ہوں۔ خالص اور اخلاص کے ساتھ تو ہاتھ پھیلا کر کے دیکھو، اللہ نے فرمایا میرے در پہ آ کے تو دیکھو، دعائیں مانگ کے تو دیکھو، اللہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ یقین دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ انہیں دعاؤں میں سے ایک دعا، تنگ دستی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، یا میرے مال کے اندر کمی نہ آ جائے، یا میں کسی دنیاوی آفت اور پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1544، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ کل کی دعا کی طرح سے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ بڑی پیاری اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ، یہ تین لفظ اگر یاد ہو جائے تو پھر یاد ہی ہو گیا دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں تجھ سے محتاجی سے پناہ مانگتا ہوں۔ محتاجی بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہاتھ پھیلانے کی جب نوبت آتی ہے تو انسان کا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، جس کی عادت نہیں ہوتی ہے کبھی بھی ہاتھ پھیلاتا نہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ کبھی بھی نیچے نہیں ہوتا ہے، اوپر ہمیشہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیارے جملے استعمال فرمائے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے سے۔ اس لیے کبھی بھی محتاجی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں محتاجی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والقلۃ، اور قلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قلت کیا ہے؟ مال کے اندر کمی آ جائے، تجارت کے اندر کمی آ جائے، کاروبار کے اندر کمی آ جائے، بزنس کے اندر کمی آ جائے، کمپنی لوس کے اندر چلا جائے، اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کیا پیاری دعا ہے، کیا جملے ہیں نبی علیہ السلام۔ ہوتا ہے بزنس بہت فراوانی کے ساتھ چلتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ لو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر دھیرے دھیرے بزنس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ والقلت، اے اللہ میرے مال کے اندر، میرے بزنس کے اندر، میرے تجارت کے اندر، میرے کاروبار کے اندر، میرے دکان کے اندر، میرے مکان کے اندر، میرے گھروں کے اندر کمی آ جائے، اللہ اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے بزنس کے اندر، مال کے اندر، تجارت کے اندر کمی نہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی۔ والذلت،
اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس کو ذلت پسند ہے بھائی؟ ایک گناہ میں ڈوبا ہوا ذلیل انسان بھی ہے پھر بھی اس کو ذلت پسند نہیں۔ ہر ایک کو عزت چاہیے، عزت کی زندگی چاہیے، عزت کے ساتھ رہنا جانتا ہے، لیکن ذلت کسی کو برداشت نہیں۔ اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، ذلت ایسی چیز ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ میری کبھی ایسی زندگی کے اندر حالات نہ آئے کہ میں ذلیل ہو جاؤں، اللہ میں ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سامنے ذلیل ہو جاؤں، اپنے بچوں کے ساتھ ذلیل ہو جاؤں، اپنے رشتہ دار کے سامنے ذلیل ہو جاؤں، اپنے پڑوسیوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں، اپنے بھائی کے سامنے ذلیل ہو جاؤں؟ زندگی کے حالات کبھی پلٹتے رہتے ہیں اور ذلت کبھی کبھی آتی ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ میری زندگی کے اندر ذلت کبھی آئے نہ۔ کچھ دنوں پہلے بنگلور کے اندر ایک نیتا جس کو ذلت اور عزت کی کچھ خبر نہیں، کچھ معلوم نہیں، سنسد کے اندر بے عزت ہوا، ذلیل ہوا، سیدھا ٹرین سے ٹکرا کر خودکشی کر لیا۔ اس کو ذلت برداشت نہیں ہوا۔ اندازہ لگائیے کہ نیتاؤں کو ذلت اور عزت کی کوئی فرق ہی نہیں، لیکن سنسد کے اندر ذلیل ہوا، اس کو وہ ذلت برداشت نہیں ہوا، سیدھا جا کر کے ٹرین سے ٹکرا کر کے خودکشی کر لیا۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ جب آدمی ایک پریوار کے سامنے ذلیل ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا جینا اور رہنا کیا فائدہ ہے، میرے لیے موت ہی اچھی ہے، اور اس لیے خودکشی کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور جتنے بھی خودکشی کے حالات پیش آ رہے اسی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذلت سے بچائے، اس لیے اس دعا کو بار بار پڑھا کہ وَذِلَّتِ اے اللہ، ذلت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ، اور اے اللہ میں ظلم کا کام ارتکاب کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، رشتہ دار پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی کہ یہ دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظلم سے بھی روکے گا اور تم پر ظلم کرنے والے کو بھی روکے گا۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کا کام کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، اے اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔